اگلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب بادشاہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، کیا میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت آ رہا ہے؟ مجھے کوئی بچہ سونپ دو تو میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے پاس جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا، جہاں وہ عبادت میں اور کبھی واز میں مشغول ہوتا۔ یہ بھی کھڑا ہو جاتا اور اسے طریق عبادت کو دیکھتا اور واز سنتا، آتے جاتے جہاں رک جایا کرتا تھا۔ جادوگر بھی مارتا اور ماں باپ بھی، کیونکہ وہاں بھی دیر سے پہنچتا اور یہاں بھی دیر سے آتا۔ ایک دن اس بچے نے راہب کے سامنے اپنی یہ شکایت بیان کی۔ راہب نے کہا، جب جادوگر تجھ سے پوچھے کہ کیوں دیر لگ گئی تو کہہ دینا گھر والوں نے روک لیا تھا، اور گھر والے پوچھیں تو کہہ دینا آج جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا کہ ایک طرف تو جادو سیکھتا اور دوسری طرف کلام اللہ اور دین اللہ سیکھتا تھا۔ ایک دن وہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک جانور پڑا ہے۔ اس نے لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے۔ ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر نہیں آ سکتے، اور سب لوگ ادھر ادھر حیران و پریشان کھڑے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان کر لوں کہ راہب کا دین اللہ کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین اور اس کی تعلیم جادوگر کے امر سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات ملے۔ پتھر کے لگتے ہی وہ جانور مر گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ پھر جا کر راہب کو خبر دی۔ اس نے کہا، پیارے بچے، تو مجھ سے افضل ہے، اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی۔ اگر ایسا ہوا تو کسی کو میری خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانتا لگ گیا اور اس کی دعا سے مادرزاد، اندھے، کوڑی، جذامی اور ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ آواز پڑی۔ وہ بڑے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اگر تو مجھے شفا دے دے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا، شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ شفا دینے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں اسے دعا کروں۔ اس نے اقرار کیا۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اسے شفا دے دی اور بادشاہ کے دربار میں آیا، اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا کرنے لگا اور آنکھیں بالکل روشن تھی۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر پوچھا، تو یہ آنکھیں کس نے دیں؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، یعنی میں نے۔ وزیر نے کہا، نہیں نہیں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، تو کیا میرے سوا تیرا کوئی اور بھی رب ہے؟ وزیر نے کہا، ہاں، میرا اور تیرا اللہ عز و جل ہے۔ اب اس نے اسے مار پیٹ شروع کر دیا اور طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں پہنچانے لگا اور پوچھنے لگا کہ تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتا دیا کہ اس بچے کے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کیا ہے، اور اس نے اسے بلایا اور کہا، اب تو تم جادو میں خوب کامل ہو گئے ہو کہ اندھوں کو دیکھتا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگ گئے۔ اس نے کہا، غلط ہے، نہ میں کسی کو شفا دے سکتا ہوں نہ جادو، شفا تو اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ کہنے لگا، ہاں، یعنی میرے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اللہ تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ کہا، پھر کیا ہے؟ تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے اب اسے بھی طرح طرح کی سزائیں دینی شروع کیں، جہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا۔ راہب کو بلا کر اس نے کہا کہ تو اسلام کو چھوڑ دے اور اس دین سے پلٹ جا۔ اس نے انکار کیا تو اس بادشاہ نے آرے سے اس کے چہرے کو چیر دیا اور ٹھیک 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ پھر سے اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی دین سے پھر جا، مگر اس نے بھی انکار کیا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے سپاہی اسے فلاں فلاں پہاڑ پر لے جائیں اور اس کی بلند چوٹی پر پہنچ کر پھر اسے اس کے دین چھوڑ دینے کو کہیں۔ اگر مان لے تو اچھا، ورنہ وہیں سے لڑکا دیں۔ چنانچہ یہ سے لے کر جب وہاں سے دھکا دینا چاہا
تو اس نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اللہم اکفیکم بما شئتا، اللہ جس طرح چاہ مجھے اس سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ پہاڑ ہلا اور وہ سب سپاہی لڑک گئے، صرف وہ بچہ بچا رہا۔ وہاں سے وہ اترا اور ہنسی خوشی پھر اس ظالم بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا، کیا ہوا؟ میرے سپاہی کہاں ہیں؟ فرمایا، میرے اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ اس نے کچھ اور سپاہی بلائے اور ان سے بھی یہی کہا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور بیچوں بیچ سمندر میں ڈبو کر چلے آؤ۔ یہ اسے لے کر چلے اور بیچ میں پہنچ کر جب سمندر میں پھینکنا چاہا تو اس نے پھر وہی دعا کی کہ بار الہی جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا۔ موج اٹھی اور وہ سپاہی سارے کے سارے سمندر میں ڈوب گئے، پھر وہ بچہ ہی باقی رہ گیا۔ پھر بادشاہ کے پاس آیا اور کہا کہ میرے رب نے مجھے ان سے بچا لیا، اے بادشاہ تو چاہے تمام تدبیریں کر ڈال لیکن مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ ہاں، جس طرح میں کہوں اس طرح اگر تو کرے تو البتہ میری جان نکل جائے گی۔ اس نے کہا، کیا کروں؟ فرمایا، تو لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر، پھر کھجور کے تنے پر سولی چڑھا اور میرے ترکش میں سے ایک تیر نکال میرے کمان میں چڑھا اور بسم اللہ ربی حاذ الغلام، یعنی اس اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے کہہ کر وہ تیر میری طرف پھینک، وہ مجھے لگے اور اس سے میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے یہی کیا، تیر بچے کن پٹی پر لگا اور اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھ لیا اور شہید ہو گیا۔ اس طرح شہید ہوتے ہی لوگوں کو اس کے دین کی سچائی کا یقین آ گیا۔ چاروں طرف سے یہ آوازیں اٹھنے لگیں کہ ہم سب اس بچے کے رب پر ایمان لا چکے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے مصاحب گھبرائے اور بادشاہ سے کہنے لگے، اس بچے کی ترکیب ہم سمجھ ہی نہیں، دیکھیے اس کا یہ اثر پڑا کہ یہ تمام لوگ ان کے مذہب پر ہو گئے ہیں۔ ہم نے تو اسے لیے قتل کیا تھا کہیں یہ مذہب پھیل نہ جائے، لیکن وہ ڈر تو سامنے ہی آ گیا اور سب مسلمان ہو گئے۔